حضرت تقریباً جمعیت کے ٹکٹ کے لیے 8 یا 9 بندوں کا غالباً تذکرہ آتا ہے، تو ان ساتھیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، یہ تو آپ نے زبردست سوال. زمانہ ایسا تھا 4 لوگ ہوتے تھے، اور وہ بالخصوص جو کولے پالس کے لوگ ہیں ان کو پٹن، ججال اور بشام میں بلا کر ان کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے تھے اور پورا اونٹ ان کی طرف جاتا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں افلاق ٹی وی. اس وقت ہمارے ساتھ ایک جو شخصیت موجود ہے، کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مولانا عبدالرحمن صاحب، جو کوہستان اور پورے پاکستان کے اکثر علماء کے استاد بھی ہیں، اور شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، اور اس کے بعد جامعۃ الرشید اور جامعہ فاروقیہ کے اندر استاد بھی رہے ہیں. کوہستان اور پورے پاکستان کی سیاست پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. حالیہ الیکشن کوہستان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے متعلق آج انشاءاللہ ہمارے الفلاق ٹی وی کے پورے ممبران ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے خصوصی نشرات ان کے ساتھ جاری رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو کیا دیکھتے ہیں، کوہستان کے اندر گہما گہمی ہے اور ہر طرف الیکشن کے چرچے ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور بہت عرصے سے بلدیاتی الیکشن ہمارے جانب کوہستان میں بالخصوص نہیں ہوئے. دوسرے پورے پاکستان میں، پورے ملک میں، اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں یہ تیسری بار آ رہی ہے کہ مشکل سے ہمارے ہاں الیکشن کا اعلان ہوا ہے، اور وہ بھی ملتوی ہوتے ہوتے بچ گئے ہیں. تو اس بیچ میں 10-15-20 سال کے اندر عوام کے شعور بھی بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ہی انتخاب کر کے اپنے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. یہی سبب ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اس مرتبہ لوگوں میں جوش اور خروش بھی بہت زیادہ ہے. اور بالخصوص گزشتہ جن اضلاع میں پی کے جن اضلاع میں الیکشن ہوا تھا، اور اس میں کتاب نشان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح نصیب فرمائی ہے، تو اس کے سبب سے کوہستان کے اندر بھی لوگوں کے اندر اس بات کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام اور کتاب نشان کے حوالے سے اور امیدواروں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، ان کو جتوائیں، اور اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں انہی کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. اس دفعہ چونکہ تحصیل بھٹڑ سے تقریباً 25 لوگوں نے فارم پر کیا اور دیا ہے، تو یہ میرے خیال میں کوہستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے؟ تعداد کے حوالے سے تو ایسا پہلے نہیں ہوا ہے. اس مرتبہ تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور تھوڑا سا نظم بھی پہلے کے مقابلے میں مختلف ہے. لیکن یہی تو میں نے جیسا کہ پہلا عرض کیا کہ لوگوں کے اندر شعور بڑھ گیا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ 2-4 لوگ ہوتے تھے، اور وہ بالخصوص جو کولے پالس کے لوگ ہیں ان کو پٹن، ججال اور بشام میں بلا کر ان کو ایک وقت کا کھانا کھلاتے تھے، اور پورا اونٹ ان کی طرف جاتا تھا. لیکن ابھی یہ رجحان کے وجوہات سے مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا ہے، وہ اس عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور یہ دوڑ جو پیدا ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں کسی بھی لیڈر کو کام کر کے دکھانا پڑے گا. اور اگر اس الیکشن میں کوئی جیتنے سے رہ بھی جاتا ہے، تو اس کو اس بیچ اگلے الیکشن تک بھی عوام کے ساتھ تعلق اور رابطے میں رہنا پڑے گا. اگر اس کو آگے اس کے سیاسی کوئی پروگرام ہے، نظریہ ہے، اور اپنے نظریے کو یا پروگرام کو آگے لے جانا چاہتا ہے، یا کم از کم جو ہے بعض لوگ عزت کے تلاش میں، یا بعض لوگ کسی اور نظریے سے ان مناصب پر آنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ عوام کے مسائل کے حل کے سلسلے میں کام کرتے رہیں، جیتے یا ہاریں. تو یہ ایک خوشکن ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں الیکشن میں شریک ہو رہے ہیں، کچھ امیدوار بن کر بھی اور کچھ حمایت کنندگان. کوہستان میں نظریات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ نظریاتی لوگ واقعی موجود ہیں جو اپنے نظریات کو پاسداری کرتے ووٹ دیتے ہیں؟ ہم جو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو نظریے سے وہ مذہبی نظریات مراد لیتے ہیں. ایک اعتبار سے تو پورا کوہستان نظریاتی ہے، اس لیے کہ یہاں صرف اور صرف صحیح عقیدہ کے لوگ ہیں. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم گمراہ فرقہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور اس حوالے سے لوگ علماء کے بھی بہت تابع ہیں. لوگ اپنے مسائل کے حل میں علماء کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں. علماء سے اپنے جو دینی معاملات ہیں،
عبادات وغیرہ کے مسائل کے علاوہ دنیوی معاملات میں بھی اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں، اور بالخصوص کولئی تو اس بارے میں اس لیے خوش آئند ہے کہ وہاں پر باقاعدہ تو قضا کا ایک نظام ہے اور بہت عرصے سے چل رہا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ لیکن الیکشن اور ووٹ کے حوالے سے ایسا ہے کہ مختلف پارٹیاں بھی کوہستان کے اندر داخل ہیں، متحرک ہیں، اور لوگوں کے اندر پارٹیوں کے ساتھ تعلق اگر نظریے کے اعتبار سے نہ بھی ہو تو ان کی ایک مجبوری ہے کسی پارٹی کے ساتھ تعلق کر کے وہ اس میں اپنی کامیابی کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رشتہ داریاں اور جو علاقائی تعلقات ہیں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اور اگر ہمارا تعلق تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی جب بات چیت ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کتاب نشان کے لیے بہت بڑا ووٹ کوہستان کے تینوں اضلاع کے اندر موجود ہے، کہ جو لوگ جو امیدوار ہے اس کو نہ بھی جانے یا اس کی کوئی خدمات نہ بھی ہوں یا لوگوں کا اس کے ساتھ براہ راست کوئی شناسائی لوگوں کی نہ بھی ہو، تب بھی وہ اس نشان کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ گزشتہ الیکشن کے اندر ایک امیدوار جس نے اپنا الیکشن لڑنا چھوڑ دیا تھا، صرف کتاب نشان کے باعث اس کو بھی 200-300 ووٹ پڑے ہیں، اور اس کی بڑی تعداد کولئی سے بھی پڑی، اور حالانکہ وہ تھا بھی پالس کا۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب نشان کے خود اپنے ووٹ ہیں، کہ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، علماء کے علاوہ تبلیغی حضرات اور بزرگ حضرات اور صوفی دریش بڑے عمر کے لوگ وہ کتاب نشان کو دیتے ہیں۔ تو یہی سبب ہے کہ اس مرتبہ تحصیل بٹیڑہ کولئی کے الیکشن میں تقریباً تمام امیدوار، تقریباً بہت سے تو ہوں گے کہ جو پی ٹی آئی وغیرہ کے ساتھ پہلے سے کارکن ہیں، لیکن باقی جو لوگ تھے تو انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ ان کو ملے، اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ رابطے کیے، براہ راست بھی رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مفتی تاج الدین صاحب پر تمام علماء کا بھی اعتماد تھا، اور صوبائی قیادت بھی ان کو جانتی تھی اور ان کی خدمات کو بھی جانتی تھی، اور ہمیں بھی اس کا اندازہ تھا کہ کوہستان کے بالخصوص جو ہمارا ضلع ہے اور ہماری تحصیل اس کے جو مسائل ہے اس کو حل کرانے کے لیے مفتی تاج الدین صاحب سے بہتر کوئی آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے علماء کی مشاورت سے صوبائی قیادت نے بھی بھرپور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ٹکٹ ان کے نام جاری کیے ہیں۔ مولانا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 25 لوگوں نے فارم جمع کیا، یہ اس کو ہم سیاسی شعور کہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے قومیں فلاں قوم نے اتحاد کیا، فلاں قوم نے اتحاد کیا، سارے باندھے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سیاسی شعور کا آنا، ایک طرف سیاسی شعور کا رخصت ہونا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں ترقی کرنے میں تو بھی بہت وقت ہے، ترقی پذیر پاکستان کے اندر یہ بھی ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ نہیں، ہمارا ضلع بہت پسماندہ ہے، تو بعض لوگوں نے اتفاق کر کے اپنے کوئی بعض دنیوی مسائل حل کیے ہیں، دوسرے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو گئی، لیکن اس کے دیکھا دیکھی اس طرح کے اتفاق کی سیاست چل پڑی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تعصب کی سیاست اس کی کوئی وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے، اور اتفاق میں باندھے جانے والے جو لوگ ہیں، اقوام ہیں، قوی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا آدھے سے زیادہ ووٹ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا۔ وہ ایک علاقے کے ایک رواج کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ قوم کو توڑ دیا یا توڑ پیدا کیا، اس لفظ سے بھاگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی نظریاتی ووٹ سب سے زیادہ ان اقوام سے آئے گا کہ جو اتفاق کی بات کرتے ہیں آپس میں۔ مطلب اس دفعہ آپ کہتے ہیں کہ کتاب کی چانس 100% ہے؟ انشاءاللہ تعالی کتاب کی چانس 100% ہے انشاءاللہ۔ حضرت سوشل میڈیا پر بھی دیکھا اور ویسے بھی دیکھا کہ بہت سارے اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ جمعیت نے نظر انداز کیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام ایک بڑی جماعت ہے، اور کوہستان کو تو جمعیت علماء اسلام کا ضلع سمجھا جاتا ہے، بیچ میں کچھ غفلتوں کے باعث وہ جمعیت کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، تو جو جماعت اتنے کارکنوں کی حامل ہو، اس طرح کے معاملات میں شکایتیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ نظریاتی کارکن کو شکوہ کرنے کا تو حق ہے، قائدین تک بھی جانے کا حق ہے، بعض لوگ خطوط بھی لکھتے ہیں، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ کہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر شکایت کرنا قائدین کے خلاف یا مقامی جو فیصلہ ہے ان فیصلوں کے خلاف، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جن ساتھیوں کی شکایتیں آئی ہیں میڈیا پر بھی ہم نے دیکھی ہیں،
وہ ہمارے مخلص ساتھی ہیں، نظریاتی ساتھی ہیں، ہمیں ان سے یقیناً اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بطور مثال جو ساتھی شکایت کرتا ہے اگر اسی کو ٹکٹ دیا جائے تو 10 دوسرے بھی اسی طرح کی شکایت والے سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ ٹکٹ جب ایک ہے اور لوگ بہت سارے ہیں تو ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ جس ترتیب سے اکثریت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب جب ہمارے مجالس ہو گئے، اجلاس جو بلائے گئے جس میں علماء شریک ہوئے، اس میں علماء نے اکثریتی فیصلہ کیا ہے، ایک دو دوسری آرا بھی آ گئی، لیکن آخر میں جا کر سب نے مفتی صاحب پر اتفاق کیا اور حضرات کی شکایت کے بعد بھی اتفاق کیا، تو ان کو نظر انداز کرنے کی تو کوئی بات ہے نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ووٹ ہمارا ہے، وہ ہمارے ہیں، اور ہم ان کو اپنے ساتھ یقیناً متعلق ہی رکھیں گے اور ان کو کٹنے نہیں دیں گے، لیکن ویسے نظریاتی کارکن کے لیے کٹنا مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فیصلہ تو صوبائی قیادت نے کیا ہے۔ ہم نے تو اپنی جو سفارشات تھے ان کی طرف بھیجے، وہ مفتی تاج الدین صاحب کو ہمارے علاوہ بھی جانتے ہیں پہلے سے، انہوں نے اور اٹک ضلع جس طرح چمکایا ہے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے، مفتی تاج الدین صاحب نے اس کارکردگی کو دیکھ کر ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہم گئے تھے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے لیے، وہاں مولانا نے ہمارے سامنے 25-30 علماء تھے کوہستان کولے کے، ہمارے سامنے مولانا نے ان سے 2 مرتبہ کہا کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کوہستان کو بھی منظم کریں اور مہینے میں ٹائم نکال کر وہاں پر جائیں، اور جس طرح آپ نے یہاں کام کیا ہے یہاں پر مولانا نے شاباش دی اور وہاں کوہستان میں کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اگر نظریاتی ساتھیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو صرف صوبائی قیادت کا بھی فیصلہ نہیں ہے، قائد جماعت کے براہ راست حکم کے باعث مفتی تاج الدین صاحب نے وہاں پر سرگرمیاں شروع کی تھی اور ہم نے ان کو لانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے مفتی صاحب کو دی یا فلاں کو دیا، تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ یہاں کسی کے کوئی جو ہے نا معاملہ دخل انداز نہیں، بلکہ یہ اوپر سے یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش بھی یہ تھی اور تمنا بھی یہ تھی کہ مفتی صاحب اپنے علاقے سے کام کریں، تو اس انداز کو دیکھ کر وہ مفتی صاحب کو اپنے علاقے میں آئے ہیں۔ حضرت تقریباً جمعیت کے ٹکٹ کے لیے 8 یا 9 بندوں کا غالباً تذکرہ آتا ہے، تو ان ساتھیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی، یہ تو آپ نے زبردست سوال کیا ہے، چونکہ وہ ساتھی سب اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام کا کارکن بتاتے تھے۔ انہوں نے جب بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جمعیت کے کارکن ہیں اور جمعیت علماء اسلام کا جماعت بحیثیت جماعت بھی ہمیں پسند ہے اور کتاب نشان بھی ہمیں پسند ہے، تو اور ان کے نام بھی وہاں گئے قائدین کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے فیصلہ جو مناسب تھا وہ آیا۔ تو اب ان ساتھیوں کو تو چاہے جو الیکشن میں شریک ہیں کہ وہ مفتی تاج الدین صاحب کا ساتھ دیں۔ الیکشن کے تو بہت سے مواقع ہیں آگے آئیں گے، اس سے بہتر صورت ان کے لیے بھی نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان کو مناسب نہیں ہے کہ مفتی صاحب کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم جمعیت کے کارکن ہیں اور ہمیں ٹکٹ دیا جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ نظریاتی آدمی وہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی بھی دیتا ہے، تو پھر اس کا پھل بھی اس کو ملتا ہے۔ اکرم خان درانی سازہ مثال ہے، وہ جمعیت کے ساتھ ایسے موقع پر بھی وابستہ رہے کہ بس ایک ہی ممبر تھے، اور پشاور اسمبلی کے اندر انہوں نے ووٹ پھر بھی جماعت کے مشورے سے دیا، اکیلے اپوزیشن میں رہے، کسی کے ہاتھ میں بھیگے نہیں، کسی کے ہاتھ پہ بھیگے نہیں، تو اس کا نتیجہ ہی وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وہ جماعت کے ساتھ متعلق رہنا چاہیے۔ ان سارے حضرات کو میرا پیغام یہی ہے کہ مفتی صاحب کا ساتھ دیں اور اپنا فارم، اپنا جو الیکشن لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اس کو موقوف کریں۔ ہم ان کے ممنون بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہترین ثمرات بھی ان کے سامنے آئیں گے، ان کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبد الرحمان صاحب، جو سیاسی گہری نظر رکھنے کے باوجود اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھا۔ یقیناً آپ ان کی گفتگو کو سن کر آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ سیاست کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر کتنی ان کی سنجیدگی اور کتنی گہری نظر ہے۔ تو کوہستان کے متعلق ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، انشاءاللہ ہمارے پروگرام چلتا رہے گا اور ہمارے اس پروگرام کے اندر مختلف اور مہمان بھی آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔